ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام میں 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، اس میں کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، اس میں کتنے جو ہے وہ الفاظ ہیں، اللہ پاک نے اس سورت میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کی کچھ مختصراً سمری بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں موجود ہیں، ان سے کلام بھی سنیں گے۔ تیسرے سیگمنٹ میں آج کا سبق شامل کرنا ہے، اور آخری سیگمنٹ میں یہاں موجود جو ہمارے پیارے پیارے بچے ہیں ٹیم اے میں اور ٹیم بی میں، ان سے کریں گے کچھ سوالات جن کے یہ دیں گے پیارے پیارے جوابات۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی نالج میں خوب اضافہ ہوگا۔ تو آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں کہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا کے اندر بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ تو آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت آپ نے سن لی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآنک نالج۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی ایک سورت کے بارے میں ہم اس میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ آج ہماری کون سی سورت ہے؟ آج جو ہماری سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ نوح۔ اللہ پاک کے نبی گزرے نا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کے نام پر یہ سورت ہے سورہ نوح۔ ٹھیک ہے، سورہ نوح کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکے میں یا مدینے میں؟ تو سورہ نوح نازل ہوئی ہے مکہ شریف میں۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ شریف۔ سارے بچے مل کر کہیں گے، کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ شریف۔ مکہ شریف میں۔ سورہ نوح میں 2 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 2 رکوع۔ 2 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ 28 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 28 آیت۔ 28 یعنی 28 اس میں آیتیں ہیں۔ 224 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 224۔ 224 الفاظ ہیں، اور 999 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 999۔ 999 حروف ہیں، یعنی 999۔ اور یہ سورت قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 29ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں ہے؟ 29ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کو سورہ نوح کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں جو واقعہ ہے وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ نوح کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس سورت میں کیا کچھ بیان ہوا ہے، آئیے اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ اس سورت کا جو مین ٹاپک ہے
وہ یہ ہے کہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ابھی اپنی قوم کی طرف رسول بن کر تشریف لائے، انہوں نے اپنی قوم کو صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرنے کی دعوت دی کہ اللہ پاک ایک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، اور انہیں اللہ پاک کی نافرمانی کرنے سے روکا، اور انہیں اللہ پاک کے عذاب سے بھی ڈرایا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، اللہ پاک کی عبادت کرو، اسلام قبول کرو، مسلمان ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ پاک کی طرف آنے کی دعوت دیتے رہے، اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا، وہ اسلام نہیں لائے۔ بہت تھوڑے لوگ تھے جو آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 900 سال سے زیادہ ٹائم تک سمجھاتے رہے۔ اس وقت کے لوگوں کی عمریں بھی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، تو 900 سال سے زیادہ ٹائم تک سمجھاتے رہے، انہیں اللہ پاک کی طرف بلاتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ لوگ نافرمانی کرتے رہے۔ اور ماہنامہ فیضان مدینہ فروری 2017 کے اندر ایک مضمون شائع ہوا تھا جس کا عنوان تھا دنیا کی سب سے پہلی کشتی، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن لوگ قریب نہ آئے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ صرف 80 لوگ آپ پر اسلام لے کر آئے، 80 لوگ ایمان لے کر آئے۔ جب آپ علیہ السلام بالکل جو ہے وہ مایوس ہو گئے کہ اب مزید لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی قوم کی بربادی کے لیے دعا کی۔ تو اس کا وبال کیا نازل ہوا، عذاب کیا نازل ہوا؟ اللہ پاک نے ان کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا، جس سے وہ سارے کے سارے لوگ ڈوب کر مر کر ہلاک ہو گئے۔ الامان والحفیظ۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی پر سوار تھے صرف وہی بچے، باقی جو سوار نہیں ہوئے اور نافرمانی کی تو وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام جو شریعت مطہرہ لے کر آئے ہیں، جو دین اسلام کے احکامات لے کر آئے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اور اس میں جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر، ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا پروگرام کا پہلا سیگمنٹ۔ اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ بھی ختم ہو چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں۔ جی ہاں، آئے نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آئے نعت سنیں۔ ہمارے ساتھ کڈز مدری چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے ان کا نام جانتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اپنا نام بتائیے۔ محمد شاہزیب اتاری۔ محمد شاہزیب اتاری۔ شاہزیب بھائی، آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینہ میں۔ جی ہاں، سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی پیارا کلام ہے، حاضری مدینہ کے حوالے سے۔ آئیے اس کلام میں شامل ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زندگی کا حاصل، وہاں
जाए, यही है ज़िस्त का हासिल, वो किस्मत का धनी है जो गया दम दम बर मदीने में, ना दौलत दे ना सरवत दे, मुझे बस ये सआदत दे, ना दौलत दे ना सरवत दे, मुझे बस ये सआदत दे, तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में, तेरे कदमों में मरना दिल से है प्यारा, के रह गए हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में, के रह गए हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शायबा रोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। सुभान अल्लाह। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, जिनको हम अमीर अहले सुन्नत कहते हैं, उनका लिखा हुआ ये बहुत ही प्यारा कलाम है। देखें, बाज़ कलाम होते हैं जिनको हम हम्द कहते हैं, बाज़ को हम नात कहते हैं, बाज़ को हम कहते हैं इस्तिग़ासा। ठीक है, तो ये जो कलाम है इसको कहेंगे इस्तिग़ासा। इस्तिग़ासा क्या होता है? वो कलाम जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ मांगा जा रहा हो कि या रसूलुल्लाह हमें ये अता फरमा दीजिए, या रसूलुल्लाह हमें मदीने पाक की हाज़िरी की परमिशन अता फरमा दीजिए। तो ये कलाम है इस्तिग़ासा। इस कलाम में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, आइए उसके पहले मानी सुनते हैं, फिर उसके बाद आपको इस कलाम की तशरीह भी बयान करेंगे। एक लफ्ज़ इसमें था शाह बहरो बर। तो शाह बहरो बर का मतलब है खुश्को तर के सरदार। इसका मतलब हुआ कि यानी पूरी दुनिया के सरदार, और इससे मुराद कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर का मतलब होता है दरवाज़ा। ज़ीस्त का मतलब होता है ज़िंदगी। ठीक है, किस्मत का धनी, इसका मतलब होता है खुशकिस्मत। क्या मतलब होता है? खुशकिस्मत। जी, जो खुशकिस्मत होता है ना उसको बोलते हैं यार ये तो किस्मत का धनी है, यानी ये बहुत किस्मत वाला है, इसकी लक बहुत अच्छी है। दम भर का मतलब है एक लम्हा। सरवत, इसका मतलब होता है हुकूमत। तुरबत, इसका मतलब होता है कब्र या इसका मतलब मज़ार। ठीक है, शहे कौसर का मतलब है हौज़े कौसर के मालिक, और वो कौन है? हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अब इस कलाम की तशरीह सुनते हैं। पहले शेर में अमीर अहले सुन्नत मदीने शरीफ की हाज़िरी की इल्तिजा करते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया के सरदार या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार फिर मुझे मदीने पाक बुलवा लें। ऐ काश कि ऐसा करम हो जाए कि मैं एक बार फिर आपके दरवाज़े पर रोता हुआ हाजिर हो जाऊं। ये इस्तिग़ासा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि या रसूलुल्लाह मुझे इजाज़त अता फरमाइए कि मैं एक बार फिर आपके दरवाज़े पर रोता हुआ हाजिर हो जाऊं और आपके मदीने पाक की मुझे हाज़िरी का इज़्न अता हो जाए, इजाज़त अता हो जाए। अगले शेर में अमीर अहले सुन्नत ये कह रहे हैं कि मदीने पाक में एक सांस लेने का अगर मौका मिल जाए ना, तो ये ज़िंदगी का मकसद समझ लो कि हासिल हो जाएगा। अगर एक सांस भी मदीने पाक में मिल जाए तो समझ लो ज़िंदगी का मकसद हासिल हो गया। और वो खुशकिस्मत है जिसको एक लम्हा भी मदीने पाक में रहने का मौका मिल गया।
اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ پاک کی بار بار با ادب حاضری عطا فرمائے۔ واقعی جو مدینہ پاک جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی چلا گیا، مدینہ پاک میں ایک سانس بھی نصیب ہو گئی، تو وہ خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔ اگلے شعر میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہ دولت چاہیے نہ ہی کوئی حکومت چاہیے، میں دولت کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، نہ مجھے دولت چاہیے، بس اتنا کرم فرما دیں کہ آپ کے قدموں کے پاس مدینہ پاک میں موت آ جائے۔ آپ دیکھیں جو عاشق ہوتا ہے وہ کیا مانگ رہا ہے، کہا پیسہ نہیں چاہیے، کوئی دولت نہیں چاہیے، کوئی حکومت نہیں چاہیے، کوئی سرکاری عہدے نہیں چاہیے، کوئی سیٹ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ اتنا کرم فرما دیں کہ مدینہ پاک میں آپ کے قدموں میں مجھے موت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلے شعر میں امیر اہل سنت یہ عرض کر رہے ہیں کہ حوض کوثر کے مالک کون؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مدینہ پاک کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما دیں۔ یہ سعادت بڑی سعادت ہے کہ جو شخص مدینہ پاک میں مرے اور جنت البقیع میں اس کی قبر بن جائے، اس کی تربت، اس کی قبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں جو قبرستان ہے جنت البقیع میں بن جائے، تو وہ بڑا سعادت مند شخص ہے۔ اور آخری شعر میں امیر اہل سنت نے کہا کہ مجھے مدینہ اپنی جان اور دل سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ بار بار مدینہ 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 مدینہ، کیوں؟ فرمایا کہ مدینہ مجھے اپنی جان اور اپنے دل سے بھی زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق، اور آج کا سبق میں ہم جس کتاب سے سبق پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3۔ آج ہم نے آپ کو اخلاص کے بارے میں کچھ بہت ہی پیاری پیاری احادیث سنانی ہیں، فرامین مصطفیٰ سنانے ہیں۔ پیج نمبر ہے 280۔ پیارے پیارے بچوں اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں کڈز مدری چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے۔ اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3، پیج نمبر ہے 280۔ چلیں جی حدیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ پاک وہی عمل پسند فرماتا ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کی رضا چاہنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک وہی عمل پسند فرماتا ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کی رضا چاہنے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا وہی عمل اللہ پاک پسند فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں دنیا کے لوگوں کو بھی خوش کرنے کی نیت ہو، لوگوں کو دکھانے کی نیت بھی ہو، شو آف کی نیت کی جا رہی ہو، تو پھر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے۔ وہی عمل پسند ہے جو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا جائے، وہی عمل اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ اگلے حدیث پاک آپ پڑھیں گے۔ اے لوگو، اللہ پاک کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ اللہ پاک وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ پاک کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو۔ جب بھی عمل کرو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرو، کیونکہ اللہ پاک وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اگلے حدیث پاک ٹیم اے کے بچے سے سنتے ہیں۔ اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر تھوڑا عمل بھی کرو تو کرو اخلاص کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ عمل کر رہے ہو اور اس میں آپ ریاکاری کی نیت کر رہے ہو، دکھاوے کی نیت کر رہے ہو، تو پھر وہ بہت زیادہ عمل کسی کام کا نہیں۔ تھوڑا کرو لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرو، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو یہ تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک اگر وہ قبول فرما لے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تھوڑا ہے یا زیادہ،
اللہ نے قبول فرما لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہی تھوڑا سا عمل ہی ہماری بخشش اور مغفرت اور ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہم نے جو کچھ سبق پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ریاکاری جیسی آفت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سیگمنٹ بھی پیارے پیارے بچوں ختم ہو چکا ہے، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ ہمارے ساتھ ٹیم اے کے اندر بھی 2 بچے موجود ہیں اور ٹیم بی کے اندر بھی 2 بچے موجود ہیں۔ دونوں ٹیموں سے 2 سوالات کریں گے۔ آپ کو بھی اگر جواب آتا ہے تو آپ نے بھی دل میں جواب دینا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے یا غلط ہے۔ چلیں جی بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیم اے کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں، مختلف انبیاء کرام کے مختلف ٹائٹلز تھے، ٹھیک ہے؟ کسی کو روح اللہ کہا گیا، کسی کو کلیم اللہ کہا گیا، کسی کو جو ہے وہ حبیب اللہ کہا گیا۔ آپ یہ بتائیں کہ کلیم اللہ کس نبی علیہ السلام کا ٹائٹل ہے؟ آپ کو آپشن دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا تھا، ان کا یہ لقب تھا، ان کا یہ ٹائٹل تھا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، سوال کا جواب دینے سے پہلے آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابو جان کا کیا نام ہے؟ نام بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے والد صاحب بھی اللہ کے نبی تھے۔ چلیں آپ کو آپشن دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ مشورہ بھی کر سکتے ہیں آپ آپس میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ درست جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب جو تھے ان کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ درست جواب یہ ہے۔ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب، ان سے سوال کرتے ہیں اگلا۔ آپ یہ بتائیے کہ قیامت کے دن کون سے نبی علیہ السلام سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے؟ قیامت والے دن سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے؟ آپشن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت آدم علیہ السلام۔ آپس میں مشورہ جاری و ساری ہے، جلدی کریں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی شفاعت فرمائیں گے؟ ہمارے پیارے نبی یا حضرت آدم؟ تھوڑا جلدی کریں گے جواب۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جواب دیا ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درست جواب دیا ہے۔ بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم بی کی جانب اور ان سے آج کا آخری سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ 3 یا 5؟ جی 3 فرائض ہیں یا 5 فرائض ہیں؟ 3۔ آپ نے جواب دیا ہے کہ تیمم کے 3 فرائض ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کون شفاعت فرمائیں گے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور کلیم اللہ کس نبی کا ٹائٹل تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری معلومات، انفارمیشن حاصل کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔
ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا